الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم المقام، اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا فرمایا، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس تم بچا ہم کو جہنم کے آگ سے، عذاب سے۔ کیا مفہوم اور مطلب نکلا؟ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں سارا نظام میں نے جو بنایا ہے، اگر عقل مند آدمی سوچے، انسان سوچے، تو ان عقل والوں کے لیے ان کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو عقل والے کون ہیں؟ عقل والے قرآن کی اصطلاح میں کون ہیں؟ اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ سب سے پہلی صفت عقل والوں کی یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اس پروردگار عالم کو نہیں بولتے، ہر آن اسی کی یاد، اسی کی غور فکر، یہ عقل والوں کی نشانی ہے۔ تو ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے 10 منٹ زور سے بس اللہ اللہ کر لیا، اس کے بعد سود کا کاروبار بھی کیا، اس کے بعد چوری بھی کی، غیبت بھی کی، چغلیاں بھی کی، حرام بھی کھایا، ایک دوسرے کو تکلیف بھی دی، ہمسایہ کے حقوق کا خیال نہ رکھا، تو یہ ذاکر کہاں سے ہوا؟ ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو، کاروبار کر رہے تب بھی خدا کو یاد کرے، دنیا داری ہے، عبادت ہے، دینداری، ہر صورت میں اس کی یاد ہو، تاکہ اس کا خوف بھی اس کے دل میں ہو اور اس کی رضا بھی اس کے دل میں ہو۔ یہ ہے مطلب۔ تو بہرحال اس کی وضاحت بھی آپ نے کل سماعت فرما لی۔ دوسری صفت عقل والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کائنات کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ رب کائنات نے سارا نظام بنایا، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، آسمان کو مزین کیا خوبصورت تاروں سے، ستاروں سے، چاند سے، اور پھر اس کے نیچے سورج کا نظام بنایا، اور پھر فرمایا، اور پھر اس کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، پھر زمین کو پیدا فرمایا، اس کے اوپر طرح طرح کی کھیتیاں، فصلیں، بہاریں، نباتات ہے رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا،
فرمایا وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کے اس نظام میں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان پہاڑ کی چوٹی پر فوت ہو جائے اور اس کے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا نہ پہنچے تو قیامت والے خدا پوچھے اے میرے بندے تو نے میری وحدانیت کو مانا، مجھے اکیلا مانا، میری الوہیت کو مانا؟ اگر وہ انسان یہ کہے اے اللہ میرے پاس تو کوئی تبلیغ کرنے والا، کوئی واعظ کرنے والا، دین پہنچانے والا نہیں آیا تھا، اللہ فرمایا کہ میرے بندے یہ نظام کائنات بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ نظام کائنات بھی تجھے میری وحدانیت نہیں سمجھا رہا تھا۔ وہ غور و فکر اگر انسان کرے تو اللہ کی وحدانیت ایک کائنات کے ہر قدم پہ نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بوڑھی عورت تھی چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ، تو ایک مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ایک واعظ نے، اے ماں تو خدا کو مانتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں مانتی ہوں خدا ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ ہی تو اس پر دلیل ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس بوڑھی ماں نے کہا میرا چرخہ اس بات پر دلیل ہے میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی خدا ہے جو اس نظام کائنات کو چل رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے، یہ چل رہا ہے، کوئی چلانے والا موجود ہے۔ پھر اس واعظ نے پوچھا ماں اس رب کو اکیلا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ پھر اس واعظ نے پوچھا ماں اس پر کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا اس پر بھی میرا چرخہ دلیل ہے، یہ جو میرا چرخہ ہے نا جس کے ذریعے میں کاٹتی ہوں چلاتی ہوں یہی دلیل ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس بوڑھی ماں نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ چرخے کو میں اکیلی چلا رہی ہوں، اگر میرے مقابلے میں کوئی اور عورت بیٹھ جائے وہ بھی کھینچے میں بھی کھینچوں، اگر طاقت میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ جائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، اگر برابر ہو جائیں تو چرخہ ایک جگہ پر رک جائے گا۔ فرمایا میں نظام کائنات کو دیکھ رہی ہوں، یہ نہ کبھی رکا ہے نہ ٹوٹا، یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ معلوم ہوا اگر اس کے رب کے مقابلے میں کوئی اور ہوتا یا تو یہ ٹوٹ جاتا یا رک جاتا، فرمایا نہ رکا ہے نہ ٹوٹا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اکیلا چلانے والا ہے۔ تو یہ ہے تفکر فی الدنیا، زمین و آسمان کے نظام میں غور و فکر کرنا، اور اسی کا نام معرفت ہے، اسی کا نام معرفت ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کے نظام میں غور کرو، اللہ کی الوہیت، خدا کی وحدانیت، خدا کی پہچان کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتی ہے۔ اگر انسان سوچے تو، سمجھے تو، عقل رکھے تو یہ رب نے جو سب کچھ پیدا فرمایا نا یہ فضول نہیں فرمایا، اور یہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے اس دنیا میں کوئی اور بہت سارے الہ تو فرمایا پھر فساد مچ جاتا۔ ایک خدا کہتا بارش برسانے، دوسرا کہتا نہیں برسانی، ایک کہتا دن کرنے دوسرا کہتا رات کرنے، فرمایا پھر فساد ہو جاتا۔ فرمایا یہ فساد نہیں ہوا، معلوم ہے کہ وہ اکیلا چلانے والا ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے اس دنیا پر غور کیا نا انہوں نے خدا کے ذات کو پہچانا اور وہی انہوں نے کو معرفت حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک راستے سے گزرے، ایک زاہد اور عابد، ایک زاہد عابد انسان ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایک سائڈ پر قبرستان ہے، ایک سائڈ پہ قبرستان ہے اور دوسری سائڈ پہ کوڑا کرکٹ ہے، گندگی جگہ ٹیر لگا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ گند ایک سائڈ پر اور ایک سائڈ پر قبرستان ہے۔ ایک زاہد عابد آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ والا گزرا بزرگ، اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری ایک سائڈ پر قبرستان ہے، ایک سائڈ پر گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، فرمایا تم اسی سے دنیا کی حقیقت کو پہچان لو،
اسی سے دنیا کی حقیقت کو پہچان. جو انسانوں کی مخلوق ہے جو انسان ہے، فرمایا اس کی حقیقت کو پہچان تو قبرستان بھرا ہوا ہے. جو دنیا ہے، دولت ہے، مال ہے، اس کی حقیقت کو پہچان تو یہ انسانوں کا فضلہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. فرمایا انسان اگر تو سمجھے تو دنیا کی یہی حقیقت ہے. تو سمجھے تو دنیا کی یہی حقیقت ہے، جس کے پیچھے انسان دن رات دوڑتا ہے، جس کے پیچھے ایمان بیچ دیتا ہے، جس کے پیچھے ہے اللہ معاف فرمائے سکے بہن بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں لوگ. یہ انسان کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت اگر انسان پہچانے تو. اللہ فرماتے ہیں نا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ، فرمایا کتنی نشانیاں زمین و آسمان میں، لوگ دن رات اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرتے دیکھتے بھی نہیں ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. زمین و آسمان کے نظام میں غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، اور اللہ کے اس نظام کو دیکھ کر کبھی انسان سوچے سمجھے اے میرے پروردگار یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا ہے یہ تو نے ویسے تو نہیں پیدا کیا، تیری پیدا کرنے کا کوئی مقصد ضرور ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفکر ساعت من غیر قیام لیلۃ، ایک تھوڑا سا وقت غور و فکر کرنا زمین و آسمان کے نظام میں ایک رات کی عبادت سے افضل ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، دن رات اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پر ہم غور نہیں کرتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے کس لیے کیا ہے. یہی عقل والوں کی دوسری نشانی پیدا پر صفت بیان فرمائی کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، آگے ان کی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے. اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا فرمایا. اے اللہ 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، یہ فصلیں، یہ بہاریں، یہ کھیتیاں، یہ نباتات، یہ شجر و اجر، اے اللہ یہ سب کچھ جو تو نے پیدا فرمایا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اے اللہ تو نے باطل نہیں پیدا فرمایا. سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کے نقص سے پاک. فقنا عذاب النار، پس تو بچا ہم کو آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. جو اس سے بچ گیا اس کو بہت بڑی کامیابی